سکتے تھے تو ہم بھی ان سے لے سکتے تھے. اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کشمیر کا فیصلہ اب کرا دو. یہ تو اس وقت جب افغانستان کا جہاد شروع ہوا تھا اس وقت وہ تل ملا رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ویتنام کا بدلہ لیں. اس وقت میں اگر ہم ان سے کشمیر کے سلسلے میں اپنے مفادات کے سلسلے میں بات کرتے تو ایک حد تک بہت سے مسائل حل ہوتے. لیکن آج تو ظاہر ہے. اور پھر یہ کہ اب اس وقت ان کو کوئی مفاد ہم سے وابستہ نہیں ہے. ہم ان سے یہ کہیں تو میر بھی کیا سادہ ہیں کہ جس کو دل دیا اب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ابھی اسی عطار کے لونڈے سے, ابھی اسی امریکہ سے, اسی برطانیہ سے جس نے کچوکھے لگائے, جس نے پیٹھ میں خنجر گھوپے اور جس نے اس کو پیسز دیا گرداسپور کے سلسلے میں, تو اسی کو کہتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مداخلت جو بڑھی وہ اصل میں جب بڑھی, یہ کتاب ہے باب ووڈورڈ کی, بڑی مشہور کتاب ہے اور بڑی مارکت الآراء کتاب ہے. میں اس کو کبھی کبھی پڑھتا رہتا ہوں, بڑی دلچسپ کتاب ہے یہ. The Secret War of the CIA 1981 and 87. یہ باب ووڈورڈ بڑے فری لانسر ہیں اور بہرحال وہ سیکرٹ آف انسائیڈ دی CIA لکھی ہے. تو اس میں ایک بات جو خاص طور سے غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ most crucial was President Zia's willingness to allow the CIA to funnel growing amounts of paramilitary support to the Afghanistan rebel through Pakistan. KC, the CIA and the Reagan administration all wanted Zia to stay in power. بنیادی بات پہلے تو یہ دیکھ لیجیے کہ the CIA and the Reagan administration all wanted Zia to stay in power and needed to know what was going on in his government. The CIA station, اب یہ غور فرمائیے, the CIA گھر کا بھیدی جو ہے وہ لکھ رہا ہے, the CIA station in Islamabad was one of the biggest in the world. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی یہ کہے کہ امریکہ کی مداخلت بہت بڑھ گئی ہے, کوئی آدمی کہے کہ نہیں کوئی خاص نہیں ہے, چلتی ہے, جب چاہیں گے نکال باہر کریں گے, نہیں. تو دا بگیسٹ CIA اسٹیشن ہے اسلام آباد, دنیا میں سب سے بڑا. دا CIA اسٹیشن ان اسلام آباد واز ون آف دا بگیسٹ ان دا ورلڈ. اب اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ CIA کا دنیا بھر میں سب سے بڑا دفتر جو ہے, سب سے بڑا نیٹ ورک جو ہے, سب سے بڑا سازشوں کا جال جو ہے, سب سے بڑے شیطانی جال جس کو کہتے ہیں, یہ شیطان کی آنت, وہ شیطان کی آنت جو ہے وہ اسلام آباد میں CIA کا دفتر پھیلا ہوا ہے. اور یہیں سے اسلام آباد سے افغانستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اسلام آباد کے CIA کے اسٹیشن سے ایران کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. یہیں سے 6 مسلم ریاستیں, ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان وغیرہ وغیرہ, قازقستان وغیرہ, یہ سب ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. یہیں سے بیٹھ کر CIA ہمارا دوست, اور میں سمجھتا ہوں کہ قابل اعتماد دوست چین, ہمیں فخر ہے اس کی دوستی پر, قابل اعتماد دوست جو ہماری مدد کرتا ہے, صنعتیں وغیرہ, دفاعی وغیرہ وغیرہ, تجارتی مقاصد جو چیزیں لگتی ہیں ان کے الحمدللہ ٹیکنالوجی بھی ہمیں منتقل کر دیتا ہے. اتنا بہترین دوست ہے, اس کے خلاف بھی بیٹھ کر سازشیں یہیں اسلام آباد میں ہو رہی ہے. The biggest station, the CIA is in اسلام آباد. اسلام آباد کے اندر تو سب سے بڑا اسٹیشن کون سا ہونا چاہیے, تو آپ سمجھیے سب سے بڑا اسٹیشن جو ہے اسلام آباد کے اندر وہ ہونا چاہیے تھا کہ جہاں سے عالم اسلام کی بہتری کے لیے اسکیمیں بنتی, عالم اسلام کی بہتری کے لیے قراردادیں نکلتی, عالم اسلام کی بہتری کے لیے مسائل اٹھتے, عالم اسلام کی بہتری کے لیے تجاویز آتی. اب عالم اسلام کی تباہی کے لیے اسلام آباد کے اندر سب سے بڑا CIA کا مرکز ہے, اور وہیں پریزیڈنٹ ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس کی ناک کے نیچے وہیں بنا ہوا ہے وہ اسلام آباد میں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو مداخلت امریکہ کی بڑھ گئی ہے, اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں کچھ کھویا ہے یا کچھ پایا ہے. ہم نے بہت کچھ کھویا,
امریکہ کی وجہ سے بہت کچھ کھویا، امریکہ ہی کی وجہ سے افغانستان کو بھی کھو دیا۔ جہاد تو ہم نے لڑا ہے، مجاہدین نے لڑا ہے، اور جنرل حمید گل صاحب نے اپنے سیاسی تدبر سے اور اپنی فوجی تدبر سے، اور دوسرے جو محترم جنرل حضرات تھے انہوں نے جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کی قیادت میں بہرحال اس جہاد میں کامیابی حاصل کی، لیکن امریکہ اب اس میں دخیل ہو گیا اور سازشوں کا سارا مرکز اسلام آباد میں ہے، ہماری ناک کے نیچے ہے۔ ہم نے اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ کشمیر کا مسئلہ اگر ہم افغانستان کے مسئلے کو نتھی کر کے اس وقت کشمیر کے سلسلے میں یاد دہانیاں کرا لیتے، اقوام متحدہ کے ریزولوشن کو زندہ کر دیتے، یا کشمیر میں بھی پیش قدمی شروع کر دیتے، یا جو جدوجہد ہم افغانستان میں روسی فوجوں کے نکالنے کے لیے کر رہے تھے، ساتھ ہی جدوجہد ہماری ہندوستانی فوجوں کے نکالنے کے لیے بھی اگر شروع ہو جاتی، کاش کے، میں سمجھتا ہوں بہت بہتر تھا۔ یہ میری ایک ناچیز رائے ہے، میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں بہرحال ہو سکتا ہے اس وقت کے مسائل ایسے ہوں کہ جس کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں دی گئی، لیکن بہرحال امریکہ کی مداخلت بڑھ رہی ہے اور اس مداخلت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے۔ اب امریکہ ہم کو ایک طرف چین سے دوستی کے لیے استعمال کرتا رہا، دوسری طرف افغانستان کے جہاد میں بھی ہم کو استعمال کرتا رہا، خواہ خواہ کو انگلی کٹا کے وہ بھی یعنی شہیدوں میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ بھی تم جہاد کر رہے ہو، میں بھی تم کو ہتھیار دوں گا، خواہ کو زبردستی وہ آ گیا، چلو ٹھیک ہے آ گیا، کوئی عرض نہیں۔ اب وہ مزید مداخلت کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو ایران کے خلاف وہ بیس بنانا چاہتا ہے، پاکستان کو چین کے خلاف بھی بیس بنانا چاہتا ہے، اور کشمیر میں بھی داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ اب ہمارے اپنے نمائندوں سے، جیسے کہ ہمارے محترم جنرل صاحب نے کہا کہ وزارت خارجہ خارجی لوگ ہیں، یہ خارجی لوگ جو ہیں وہ اسی کے لیے کام کر رہے ہیں دن رات کہ امریکہ کسی طرح سے آ جائے، امریکہ کسی طرح سے ہماری صلح صفائی کرا دے، امریکہ کسی طرح سے ہندوستان سے ہمارے معاملات کو درست کرا دے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اگر ختم ہو جائے گا تو ہندوستان سے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، یہ غلط ہے، یہ تصور ہی غلط ہے، بالکل ختم نہیں ہوں گے۔ ہندوستان کے ساتھ کبھی بھی پاکستان کے مسائل کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، کشمیر کا مسئلہ بھی اگر سیٹل ہو جائے آپ کی مرضی کے مطابق تب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہندو کو جب بھی موقع ملے گا وہ پاکستان کو ختم ضرور کرے گا، خدا نخواستہ، خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، ہندو کبھی پاکستان کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو جنگ جو ہے وہ ہماری اور ہندو کی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے جاری ہے، اور یہ جاری رہے گی جب تک ایک بھی مسلمان بر صغیر میں موجود ہے ایمان والا، یہ جنگ ہمیشہ ہندو کے ساتھ بہرحال جاری رہے گی۔ کفر اور اسلام کا مارکا جو ہے کبھی پانی پت کے میدانوں میں ہوگا، کبھی لاہور کے میدانوں میں ہوگا، اور کبھی اورنگ آباد کے میدانوں میں ہوگا، اور کبھی ہندوستان کے اور کشمیر کے مرغزاروں میں ہوگا، یہ مارکے ہوتے رہیں گے۔ بہرحال اب تو بات جہاں سے چلی تھی میں معاف کیجیے گا ادھر چلا گیا۔ مداخلت مختلف انداز سے ہو رہی ہے۔ اب امریکہ نے عالم اسلام میں مداخلت کا انداز بدل دیا۔ اب مذہبی قوتیں جو ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ سے مقابلہ کرنا، امریکی سازشوں کا مقابلہ کرنا، یہ دین کی، اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اس کی وجہ ہے ملی یکجہتی کونسل، جس کا میں بھی ایک خادم ہوں، اس کے 2-3 اجلاسوں میں نے خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ صاحب امریکہ سے مقابلہ کرنا، یعنی امریکہ کے مقابلے پر کھڑا ہونا، اس میں کیا بات ہے؟ نہیں، نیو ورلڈ آرڈر، امریکہ نے ایک نام دیا ہے بڑا اچھا سا، بڑا پیارا سا ہے، دیکھیے آپ اگر اس کو دیکھا جائے، نیو ورلڈ آرڈر، بڑا پیارا لفظ ہے، دنیا کے لیے نیا جدید عالمی نظام، نیو ورلڈ آرڈر، نیا عالمی نظام۔ بھئی کیا ہے اس کی ڈیفینیشن بتاؤ؟ کوئی اس کی ڈیفینیشن صحیح بتانے کو تیار نہیں ہے۔ نہیں، غربت کو دور کرنا ہے، افلاس کو دور کرنا ہے، چنا کرنا، بھئی کوئی کچھ کہتا ہے۔ اصل جو ہے یہ نیو ورلڈ آرڈر کا ذکر جو ہے سب سے پہلے یہ جو موصوف ہیں جارج بش صاحب، یہ موصوف جو ہے انہوں نے تفصیل سے اپنی بائیوگرافی میں بھی ذکر کیا، لیکن انہوں نے اس پہ نہیں بتایا کہ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے تفصیل سے مزید، مختصر سا ایسا اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ صاحب یہ غریبوں کے فائدے کے لیے، پسماندہ قوموں کے فائدے کے لیے،
اور وہ غربت اور افلاس کے نچلے درجے سے ان کو اٹھا کر اوپر لانے کے لیے ہے. تو ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ شوگر کوٹڈ وہ پائزن ہے. اصل میں یہ سب سارا دھوکہ ہے، امریکہ کا فراڈ ہے یہ. میں نے یہ عرض کیا، میں کہتا ہوں کہ نیو ورلڈ آرڈر اصل میں یہ نام انہوں نے بدل دیا تاکہ آپ اس سے چونکے نہیں. اصل میں یہ صلیب و ہلال کا معرکہ ہے، اور اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے چنانچہ آپ دیکھ لیجئے. نیو ورلڈ آرڈر کے بعد سے بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ عیسائی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، لیکن کسی بھی اخبار میں سے، کیونکہ اخبارات سارے وہیں سے آتے ہیں، وہ یہودی میڈیا ہے سارا. دیکھیے دس از ایتھنک پرابلم. ویل دس از ایتھنک پرابلم. یہ سب ایتھنک ہے. بھائی ایتھنک سے کیا مراد ہے؟ ہاں کہہ لیں گے وہ نسلی، علاقائی، چنی اور چنا، یہ پرابلمس ہیں، یہ ایتھنکس پرابلم ہے. اچھا بھائی آپ کا کیا مطلب ہے؟ ان کا ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے. یہ وہ ایک نسل ہے دوسری نسل کو برداشت نہیں کر رہی اس لیے ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں تھی. یہ خالصتاً بوسنیا میں کرسچین ورسز مسلم، عیسائی مسلمانوں کے مقابل تھے. عیسائی مسلمانوں کو مار رہے تھے، عیسائی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے. اور جب اچھی طرح سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا، 50,000 سے زائد مسلمان عورتوں کو ریپ کر لیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو ادھر ادھر منتقل کر دیا گیا. اب وہ یورپ کے یتیم خانوں میں، عیسائیوں کے یتیم خانوں میں، کیتھولک یتیم خانوں میں پرورش پا رہے ہیں. اور عالمی اسلام کی بدرسی بھی ہے کہ ان کے پاس سعودی عرب کے ہوتے ہوئے، کویت اور بحرین کے شیوخ کے ہوتے ہوئے، اور بحرین کے ہوتے ہوئے، اور مشائخ کے ہوتے ہوئے، شیوخ کے ہوتے ہوئے کوئی خاص ان کی مدد نہیں ہوئی. لاکھوں کی تعداد میں بچے یورپین اقوام لے گئیں اٹھا کر، وہ اپنے یتیم خانوں میں داخل کر دیا، وہ کرسچین بنیں گے. 50,000 سے زائد مسلمان عورتوں کی آبرو ریزی کر دی. 2 لاکھ سے زائد مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گیا. 10 لاکھ کے قریب مسلمان بے گھر ہو گیا. بوسنیا کی چھوٹی سی ریاست مسلمانوں کی تھی، اس کو ختم کر دیا. برداشت نہیں کر سکتے. یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے. نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ یاسر عرفات کے ذریعے سے اب مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے مروایا جا رہا ہے. یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے. آپ نیو ورلڈ آرڈر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھ لیجیے کہ ایران کی ناکہ بندی ہو رہی ہے، سوڈان کی ناکہ بندی ہو رہی ہے، لیبیا کی ناکہ بندی ہو رہی ہے، فلپین میں مسلمانوں کا قتل عام. راموس عیسائی صدر، فلپین عیسائی ملک ہے، تو وہ چھوٹی سی مسلم اقلیت مختلف جزائر میں رہتی، موناباؤ وغیرہ میں، اس مسلم اقلیت کا قتل عام امریکہ کی سرپرستی میں وہاں فلپین میں بھی ہو رہا ہے. اور برطانیہ اور عیسائی اور پوپ، یہ سب کے سب. یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ حیرت کی بات ہے کہ پوپ صاحب کرسچین سائنس جو ان کا رسالہ نکلتا ہے وہ مجھے بھیجتے ہیں، کیونکہ ہم بھی ایک انگریزی میں دی میسج انٹرنیشنل نکالتے ہیں، ہم بھی بھیجتے ہیں، تو اس کے تبادلے میں وہ آتا ہے پاپا روم صاحب کے دفتر سے. اس میں پوپ نے صراحتاً افریقہ کی سرزمین پر اترتے ہی 1972 میں جب وہ گیا نائجیر میں، تو اس نے زمین پر اترنے کے بعد زمین کو بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد کہا کہ میں آنے والی صدی تک افریقن کانٹیننٹ کو کرسچین کانٹیننٹ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ان کے عزائم ہے. چنانچہ اب وہی صورتحال درپیش ہے. اس وقت عالمی اسلام کو امریکہ نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر، برطانیہ، امریکہ، فرانس، یہ سب عیسائی طاقتیں اور یہودی اسرائیل، اور اب اس ٹرائیکا یہ ٹرائیکا ہے، اس کے اندر ہندوستان بھی شامل ہے. یہ کسی طرح سے عالم اسلام کو ابھرنے نہ دیا جائے. ان کے پاس اپنے دفاع کا کوئی مؤثر نظام نہ ہو. اب وہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں. میں بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایٹمی طاقت بننا چاہیے، اور ایٹمی طاقت اگر جب ہم بن جائیں تو ہمیں اس کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکم قرآنی بھی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ.
تم میں جتنی بھی استطاعت ہو، جو چیز بھی تم تیار کر سکتے ہو، اپنے دشمنوں پر ہیبت، ترہبون بھی، دیکھیے قرآن مجید و فرقان حمید کے الفاظ، کلمات طیبات، ترہبون بھی عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر جس سے تم رعب ڈال سکو، وہ ہتھیار تم کو تیار کرنے چاہیے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم. تو ابھی تو حکم ہے، اس کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے تاکہ دشمن پر رعب اور دبدبہ رہے، اور اس کے لیے سارے انتظامات ہونے چاہیے. تو امریکہ کی مداخلت عالم اسلام کے ہر حصے میں ہے. اور نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ اب امریکہ کو سن گن لگی. میں اور جنرل حمید صاحب ہمارے محترم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اور سب کو اور ان کو بھی ایمان کے ساتھ سلامت رکھیں. خرطوم میں کانفرنس تھی 94 دسمبر میں. خرطوم کی کانفرنس سے فارغ ہو کر مجھے جانا تھا کینیا نیروبی اور تنزانیہ دار السلام. میں جاتا رہتا ہوں افریقن کنٹریز کے ٹور، وہاں مسجدیں، تبلیغی ادارے وغیرہ. تو وہاں بھی ایک ادارے کو کھولنا تھا، اس کا افتتاح کرنا تھا ممباسی میں، مجھے جانا تھا. میں چلا گیا اور میں سوچتا رہتا تھا کہ اب یا اللہ، یہ صومالیہ تو بڑا غریب ملک ہے، میں پہلے گیا ہوں، اب یہ خبیث امریکن آ گئے، وہاں امریکن فوجیں آ گئی ہیں، یہودی ہیں، بڑے خبیث ہیں، زانی ہیں، بدکار ہیں. یہ تو جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ تو سیکس فری زون ساتھ لے لیے پھرتے ہیں. سیکس فری زون کا تو آپ مفہوم سمجھ گئے ہوں گے. سیکس فری زون کا مطلب ہے رنڈیوں اور کنجریوں کا بازار ساتھ لیے پھرتے ہیں. جہاں جہاں امریکن فوج جاتی ہے تو سیکس فری زون بنا دیتے ہیں، اس میں وہ کنجریاں اور طوائفیں اور رنڈیاں، جسم فروش عورتیں، بے حیائیں، رقص ابلیس وہاں ہوتا ہے، اور یہ سب زناکاری اور حرام کاری کے اڈے ان کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. میں سوچتا رہا، میں نے کہا اب یہ خبیث صومالیہ میں چلے گئے ہیں، اسلام دشمن قوتیں، چھوٹا سا غریب ملک ہے، دیکھو کیا ہوگا. اور اس کام کے لیے گئے تھے کہ صاحب وہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو کیونکہ غذا ایک دوسرے کے علاقوں میں پہنچنے نہیں دیتے، بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے ان کو غذا پہنچانی ہے. دیکھیے مسلمان اگر بھوکا مرتا ہے تو امریکہ کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے. سبحان اللہ، حیرت ہوتی ہے، ماشاءاللہ آپ کو ہماری فکر ہے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں. اور جب حکومت پاکستان اگر کسی وقت کہتی ہے ہم کو اناج چاہیے تو کہتے ہیں اناج نہیں ہے، کتنا پیسہ دو. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور والا اناج جب امریکہ میں سرپلس ہو جاتا ہے، سرپلس، تو اناج کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں. یہ تو اخبارات کی رپورٹ ہے. فالتو اناج جو ہے اس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں، فالتو اجناس سمندر میں پھینک دیتے ہیں، بھوکی اقوام کو کھانے نہیں دیتے، تو پیسے وصول کرتے ہیں، تو بزنس کرتے ہیں. اور بڑے بے رحم ہوتا بزنس جس طرح سے وہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک وہ بزنس مین ہے جس میں خوف خدا ہو، اور ایک وہ بزنس مین ہے جس میں خوف خدا نہ ہو. چنانچہ وہ لوگ ہیں. چنانچہ وہ میں بھی سوچتا رہا، میں وہاں سے فارغ ہوا تو میں چلا گیا صومالیہ. وہاں میں معاف کیجیے گا، میں چلا گیا کینیا گیا. وہاں خیر وہ جلسے وغیرہ تھے، فارغ ہوا. ایک دن میں نے کہا دوستوں سے، میں نے کہا بھائی اخبار میں اس دن خبر آئی کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم 31 مارچ تک صومالیہ خالی کر دیں. ارے یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ یعنی مجھے تعجب ہوا. امریکہ بڑے تمک تراک سے فوجیں لے کر، جہاز لے کر، ٹینک لے کر، ہوائی جہاز لے کر صومالیہ میں اترا، غریب مسلمانوں کا ملک. میں نے 2-3 مرتبہ اس سے پہلے گئے تھے صومالیہ میں، تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ مسلمان صومالیہ کا زیادہ تر غریب، مسجد میں جو لوگ آتے تھے ان میں 40%، 50% میں ایسے لوگوں کو دیکھتا تھا جو صرف بنیان اور تہمت باندھے ہوئے ہوتے تھے. غربت کا یہ عالم. اور ملک میں کوئی خاص چیز پیدا نہیں ہوتی. لیکن بہرحال شاید کچھ لوگوں کو توقع تھی کہ تیل بھی پیدا ہوگا، اور کچھ لوگوں کو یہ توقع تھی امریکہ وغیرہ کو کہ صومالیہ میں اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں تو صومالیہ میں بیٹھ کر پھر سودان کی خبر لینے کے لیے، نہیں مطلب اس سے ایتھوپیا کے ساتھ مل کر پھر سودان، ایتھوپیا عیسائی ہے تو ایتھوپیا کے ساتھ مل کر پھر سودان کے خلاف صدرن سودان میں خاص طور سے سازشیں کریں گے. یہ بھی ایک پروگرام ہو سکتا تھا. بہرحال میں وہاں گیا. جب میں نے خبر پڑھی کہ 31 مارچ کو امریکہ صومالیہ سے خالی کر دے گا اور سب ٹینک اور جہاز، اور یہ بڑی عجیب بات ہے.
امریکہ اور خالی کر دے گا, بھاگ رہا ہے نہیں, مطلب بھائی کیسے ہو گیا یہ؟ تو میں ان دوستوں سے کہا, میں نے کہا بھائی وہ صومالیوں کے جو کیمپ ہیں ذرا ان میں چلنا ہے, چلو بھائی چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ امریکہ کی مداخلت تو ہو ہی رہی ہے, پاکستان کے غیور مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. صومالیہ کے مسلمانوں نے کیا کیا؟ میں گیا وہاں کیمپوں میں دورہ کیا, ملتا رہا مختلف لوگوں سے, عربی بولتے ہیں تھوڑی بہت, گٹ پٹ کر کے ہم بھی عربی طرف بول لیتے تھے, اس سے معلومات کی. ایک پڑھے لکھے آدمی مل گئے, بزرگ آدمی تھے, وہاں نوجوان بہت کم تھے, نوجوان تو زیادہ تر وہیں صومالیہ میں تھے, امریکہ کے مقابلے کر رہے تھے. 70-80 لاکھ کی آبادی کا ملک, چھوٹا سا ملک, لیکن بہرحال اس کی اہمیت بہت بڑی ہے. اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ ریڈ سی کے کونے پر بیٹھا ہوا ہے, ریڈ سی کے کونے پر بیٹھا ہوا ہے, یہ اس کی بڑی اہمیت ہے. یعنی اب جیسے سوئز سے داخل ہوئے ریڈ سی میں, تو ایک طرف سوئز ہے, سوئز پر تو امریکہ کا پورا قبضہ ہے مصر کی معرفت, ان کے وہاں کارندے بیٹھے ہوئے ہیں سب, حکومت مصر پوری. تو اب جب ادھر آتے ہیں تو یہاں ظاہر ہے صومالیہ ہے, یہ آخری ریڈ سی کا جو کونا ہے انڈین اوشن میں داخل ہونے کے لیے, تو بار صومالیہ ہے, بڑی امپورٹنس ہے اس کی. بڑے اسٹریٹجک مقامات پر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطے عطا فرمائے ہیں. چنانچہ میں باتیں کرتا رہا, پوچھتا رہا کہ بھائی کیا قصہ ہے, کیا بات ہے. تو ایک آدمی نے کہا کہ جناب بات اس میں یہ ہے, میں نے کہا یہ امریکہ کیسے جا رہا ہے بھائی, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, تم غریب لوگ ہو, پکڑ لوگ, بالکل, اور بھکاری لوگ ہو, مطلب یہ کہ بھوکے ہو بالکل, آج کل کھانے کو اناج وغیرہ تم لوگوں کے پاس نہیں ہے, آپس میں لڑتے بھی رہے ہو. یہ امریکہ کیسے 31 مارچ کو خالی کر دے گا؟ یہ دسمبر کی بات تھی 94 کی. اور ان کا بات اصل میں یہ ہے, میں آپ کو سارا قصہ سناتا ہوں. یہ امریکن آئے تھے, آگے انہوں نے, تو بڑے آپ جانتے ہیں بڑے خبیث ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ سب میں جانتا ہوں, یعنی تو بڑے شیطان ہوتے ہیں, زانی بدکار ہوتے ہیں. تو یہ امریکن جو سولجر 3-3 4-4 سڑکوں پہ پھرنے لگے, گشت کرنے لگے, 7-8 روز میں یہ سڑکوں سے واقف ہو گئے, جیپوں میں پھر رہے ہیں, 4-5 ادھر جا رہے ہیں, 8-5 ادھر جا رہے ہیں. تو یہ ہماری لڑکیوں کو ڈالر دکھاتے تھے. اچھا, اور یہ پھر میں نے ایک کیمپ سے پھر دوسرے کیمپ, کئی کیمپوں میں گیا, اس زمانے میں 4-5 کیمپ لگے ہوئے تھے, کیونکہ صومالیہ اور کینیا دونوں ملے ہوئے ہیں, اور بہت سے صومالی لوگ جو ہیں جن کی پیدائش ہیں کینیا میں, اور وہ فوج میں بھی ہیں. آج کل جنرل محمد جو وہاں کے کمانڈر ان چیف ہیں, ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف ہیں, مسلمان ہیں, اور صدر صاحب جو ہیں وہاں کے مسٹر موئی, وہ ان پر بڑا اعتماد بھی کرتے ہیں, کیونکہ چند سال پہلے ان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی, تو مسلمان کمانڈر ان چیف نے ان کو سپورٹ کیا تھا اور ان کا ساتھ دیا تھا ان کی حکومت کا. اس وجہ سے بھی مسلمانوں کا وہاں کینیا کے اثر رسوخ ان کا ہے, اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو آزادی تھی کہ وہ صومالیہ سے جب چاہیں آ جائیں, وہ خاص چیکنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی, وہ کیمپ وغیرہ بھی کھول لیے تھے. تو میں نے کہا کہ وجہ کیا تھی, کہنے کی بات اس میں یہ ہے کہ شروع میں یہ ہوا جب وہ لوگ آ گئے تو وہ نوٹ ڈالر دکھایا کرتے تھے وہ فوجی مسلمان لڑکیوں کو. تو لڑکیوں کو ایسی حسین وسین نہیں ہوتی ہیں, سانولا رنگ ہوتا ہے وہاں صومالیہ کے مسلمانوں کو. جب وہ ڈالر وغیرہ دکھانے لگے تو وہ لڑکیاں جو تھیں وہ چپل دکھاتی تھی. تو اس سے بہرحال وہ کچھ ان کو وحشت ہوئی, امریکنوں کو شاید کیا ہوا بہرحال, لیکن نوجوانوں نے بھی دیکھا, اور جو ان کے بڑے تھے بزرگ انہوں نے بھی دیکھا. جو بھی لڑکی تھی وہ جب کوئی امریکن کچھ نوٹ ووٹ دکھاتا تھا, ڈالر دکھاتا, چپل دکھاتی تھی. انہوں نے کہا ہم نے اسٹریٹجی بدل دی, حکمت عملی تبدیل ہو گئے. اب ہم نے لڑکیوں سے یہ کہا کہ جب یہ تم کو ڈالر دکھائیں تو ان کو بلا لیا کرو. تو اب لڑکیاں جو جاتی تھیں تو اب محلے میں 4-4 5-5 نوجوانوں کی ٹولیاں موجود رہتی تھی. تو جیسے ہی وہ 3-4 امریکن, 2 امریکن, 4 کم سے کم ہوا کرتے تھے, وہ 4 امریکن جیسے ہی اس لڑکی نے کہا انہیں ڈالر دکھایا, اس کو بلا لیا. اب یہ گیا اس کے گھر کی طرف, تو وہ گھر میں اس کو لے کے چلی گئی, اور پیچھے پیچھے وہ صومالی نوجوان بھی 8-10 اندر آ گئے, اور انہوں نے آتے ہی ان کی قمیض اتاری امریکنوں کی, اور قمیض اتارنے کے بعد ان کی پتلون بھی اتاری, اور اس کے بعد ان کی پیشاب کی جگہ کو, شرمگاہ کو کاٹ دیا, اور وہاں سے وہ چلاتے ہوئے بھاگے بھی جا رہے ہیں, روتے ہوئے پیٹتے ہوئے, ہائے مرا ہائے مرا, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی, آئی ایم ڈیڈ, آئی ایم ڈیڈ, اس طرح سے بکواس کرتے ہوئے. تقریباً 25 امریکنوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا
وہ 3 دن کے وقفے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کوئی پائلٹ تھا، وہ پکڑ لیا تھا انہوں نے، وہ گر گیا تھا تو CNN پہ بھی دکھایا گیا تھا، اس کو گھسیٹا گیا۔ تو جو بھی امریکن کو پکڑتے تھے تو پکڑنے کے بعد کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا کان کاٹ دیا، جو اکیلا مل گیا اس کو مار دیا۔ اس طرح سے 50-60 امریکن یا سمجھ لیجیے 100 کے اندر اندر آدمی مر گئے۔ امریکہ میں کوحرام مچ گیا، امریکہ میں آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی، واپس بلاؤ واپس بلاؤ واپس بلاؤ۔ یہ اصل میں کافر موت سے ڈرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، چلو اچھا موت کی تمنا کرو اگر تم صادق ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ موت سے ڈرتا ہے کافر، وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، اور پھر جو صومالیوں نے ان کو مارنا شروع کیا تو ڈیڈ لائن پریزیڈنٹ نے دے دی، 31 مارچ تک صومالیہ خالی کر دو۔ اب صومالیہ کا نام سن کے امریکن کان پکڑتا ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر امریکہ یہاں آتا ہے، صومالیہ کے مسلمانوں نے، غیور مسلمانوں نے بڑا بہترین علاج امریکن سولجرز کا تجویز کیا۔ آج بھی حکومت پاکستان امریکہ میں مداخلت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم ان کے ساتھ فوجی مشقیں کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آپ فوجی مشقیں کر رہے ہیں، اور اس طرح سے اگر پاکستان میں ان کی مداخلت بڑھتی گئی تو یہاں کے مسلمان نوجوان کہیں دوسری مشق شروع نہ کر دیں۔ بہتر ہوگا کہ امریکن مداخلت کو ختم کیا جائے، فوجی مشقیں بند کی جائیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ فوجی مشقیں، ہم امریکہ کے ساتھ فوجی مشقیں کرتے ہیں۔ امریکہ کس کے ساتھ فوجی مشقیں کرتا ہے؟ ہندوؤں کے ساتھ کرتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، ہم امریکہ کے ساتھ فوجی مشقیں کرتے ہیں، اور امریکن فوجی پھر ہندوؤں کے ساتھ فوجی مشقیں کرتے ہیں، اور پھر ہندوؤں کے ساتھ فوجی مشقیں کرنے کے بعد اسرائیل کے ساتھ فوجی مشقیں کرتے ہیں۔ تو سیکریسی کہاں رہی؟ نہیں رہی، اس لیے کوئی تعلق ہی نہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید پر اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ضابطۂ زندگی و بندگی ہے، تو فارن پالیسی کے طور پر گائیڈ لائن ہمیں ریاست مدینہ سے جو ملی، جو وہاں اتری قرآن مجید و فرقان حمید، اس میں ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے یہودی اور نصرانی کبھی راضی نہیں ہوں گے، جب موقع ملے گا نقصان پہنچائیں گے۔ وہ جب راضی ہو سکتے جب آپ ان کی ملت میں گم ہو جائیں، اس لیے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ یہودی اور مشرک ہندو تمہارے بدترین دشمن، اشد الناس عداوةً۔ آج بھی ہندو نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا دل سے، کاغذی باغذی الگ بات ہے۔ امریکہ بھی اس مسلم ریاست کو جو نظریاتی ریاست ہے برداشت نہیں کر سکتا، نہ کرے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے طور پر، اگر صومالیہ کا مسلمان متحد ہو کر امریکہ کا بستر بوری بیگ اینڈ بیگیج امریکہ کو اپنے ملک سے رخصت کر سکتا ہے۔ ویتنام چھوٹا سا ملک ہے، اگر وہ اسٹینڈ لے سکتا ہے اور امریکہ کو مار مار کے بھس بھر سکتا ہے اور اس کو نکلنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ پاکستان کے غیور مسلمانوں سے چھوٹا ملک ہے، 4 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے ایران۔ ایران کا کیا بگاڑ لیا امریکہ نے؟ اب آپ خود دیکھ لیں ایران نے کیا بگاڑ لیا۔ لیکن ہمارے یہاں سے نہیں ہو رہا۔ اب ان کا حملہ جو ہے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت قاہرہ میں کانفرنس ہوئی، بیجنگ کانفرنس ہوئی، اس میں یہ تھا کہ آزادی ہو، عورتوں کی بھی ہو، ہم جنس پرستی ہو، ہم جنس پرستی ہو، یہ ہو وہ، ہر قسم کی آزادی ہو۔ آزاد کرتے 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 اب انہوں نے دیکھا اپنے امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کا نقشہ، ورلڈ کپ کا پروگرام شروع ہوا، عربی ورلڈ کپ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، میچ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، کرکٹ کا کھیلنا، میچوں کا دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہوا، یہ کیا وجہ تھی صاحب کہ اس کے کرکٹ کی آڑ میں اب حساب کتاب بھی شروع ہوا۔ ایک محترمہ نے فرمایا
کہ ہم نے جو یہ کرکٹ کے میچ کے سلسلے میں جو ہمارے پروگرام تھے ہم نے اس کے ذریعے سے تقریباً یہ ناچ گانے کے جو پروگرام تھے تو ٹیلی ویژن کو 22 کروڑ کی آمدنی ہوئی، یہ اخبار میں آیا تھا. تو سبحان اللہ، ناچنے اور ٹھمکے لگوانے پر، طاؤس الرباب پر جی اور گیتار پر آپ کو اتنی خوشی ہے کہ 22 کروڑ کی آمدنی ہو گئی. اللہ اللہ. تو سبحان اللہ، اگر اب مسلمانوں کی آمدنی کا ذریعہ یہی رہ گیا کہ اپنی بیٹیوں کو نچوائیں، اپنی بہو بیٹیوں کو خدا نخواستہ نچوائیں، ان کو کنجریوں کی نقل بتائیں، اور یورپ کی جو تہذیب ہے اور امریکہ کی جو تہذیب ہے ننگی، اس ننگی تہذیب اور تمدن کا یہاں پرچار کریں، تو ماشاءاللہ. اور اب ذرا غور فرمائیے، یہ مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہوگا؟ مقصد ایک ہے. کہا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ لا آف بلیسفیمی، قانون تحفظ ناموس رسالت، یہ خالصتاً آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے کہ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے واجب القتل ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا. یہ لا آف بلیسفیمی ہے، قانون تحفظ ناموس رسالت. آپ غور فرمائیے، بھئی امریکہ کو کیا دلچسپی ہے کہ اس قانون میں سزائے موت ختم کرو؟ بھئی آپ کو کیا دلچسپی ہے؟ یعنی غور فرمائیے، جان میجر کہتا ہے کہ اس کو ختم کرو. جرمنی کا پریزیڈنٹ جرمنی سے چل کر آتا ہے اور کہتا ہے اس کو ختم کرو. ارے بھئی آپ کو کیا دلچسپی؟ اگر آپ پوچھو ان سے، ارے بھئی آپ کو کیا دلچسپی ہے اگر کوئی شخص حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، پاکستان کا باشندہ ہے تو پاکستان کا قانون کو اس پر اطلاق ہوگا، ہم اس کو سزائے موت دیں گے. بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں، دس از اے کوسچن آف ہیومن رائٹس. اچھا، یعنی انسانی آزادی، انسانوں کی آزادی انسان، اس کے حقوق، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق، یعنی آپ ایک انسان کو، ایک آدمی کو یہ بنیادی حق دیتے ہیں کہ وہ نبی کی شان میں گستاخی کرے، برا بھلا کہے. ان کو کیا دلچسپی تھی؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا ہوا. پورے پاکستان میں جب ہم نے مہم چلائی تو الحمدللہ آپ بھی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، بہاولپور، رحیم یار خان، فیصل آباد، خیبر، ترخم، خیبر ایجنسی، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، یہ سارے علاقے میں ہڑتال کی جب اپیل ہوئی تو آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ کراچی سے لے کے خیبر تک سب بند تھا. مغرب کو میسج ملا، امریکہ کی بھی آنکھیں کھل گئیں، او ہو، یورپ والوں کی آنکھیں کھل گئیں، اللہ اللہ، او ہو، یہ کیا ہو رہا بھائی؟ رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کا جو قانون ہے جس میں سزائے موت ہے، یہ اس کو بحال رکھنا چاہتے ہیں. پوری قوم ایک ہے، عشق رسول میں سب متحد ہے. اوہ، یہ فاقہ کش، انہوں نے کہا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا اس کا سبب کیا ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ مکالمہ ہے ابلیس کا. علامہ اقبال نے لکھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا ان کا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو انہوں نے دیکھا یورپین اقوام میں 27 مئی 95 میں پورے ملک میں کراچی سے لے کے خیبر تک عاشقان رسول ایک ہیں. اب کوئی آدمی کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ تم پنجابی ہو، تم مہاجر ہو، تم اردو ہو، تم سندھی ہو، تم بلوچ ہو، تم پشتون ہو، کیا بولتے ہو کیا نہیں بولتے. سب کا ایک ہی نعرہ تھا، غلام مصطفیٰ ہوں. نقشہ تھا. مغرب کو میسج مل گیا، صلیبی قوتوں کو میسج مل گیا، مسلمان ایک ہے ناموس رسول پر. اب اس عشق رسول کے جذبے کو کیسے ختم کیا جائے؟ کہا کہ بے حیا بنا دو، اس لیے کہ الحیاء من الایمان، حیا ہے تو ایمان ہے. ان کو بے حیا بنا دو، ٹیلی ویژن پہ نچواؤ ان کی بہو بیٹیوں کو. جب یہ ناچنے گانے والیاں ہو جائیں گی
یہ اب تک وہ نسل چلی آ رہی ہے کہ جو گھر میں روٹی بھی پکاتی تھی اور قرآن پڑھتی جاتی تھی، تب اس سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ یہی عاشق رسول پیدا ہوتے تھے۔ اب جو نسل تیار کرنی ہے پاکستان میں، وہ نسل تیار کرو جو ناچنے گانے والی ہو، اس کی کوکھ سے کوئی محمد بالقاسم پیدا نہ ہو، اس کی کوکھ سے کوئی محمود غزنوی پیدا نہ ہو، بے حیا نسل پیدا ہوگی، ان میں غیرت ایمانی نہیں ہوگی۔ ہم جس وقت چاہیں گے تاخت و تاراج کرتے ہوئے جیسے چاہیں گے کام کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ سارے امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کے نقشے ہیں۔ مداخلت بہت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے لیے حالات بڑے سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ قوم کو متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، امریکی اثرات کو زائل کرنا ہوگا۔ جیسے ہم نے پاکستان کو بنایا تھا تو بغیر امریکہ کی مدد کے بنایا تھا، مسلمان ہو کر بنایا تھا۔ اب امریکہ کے منحوس اثرات سے اس کو بچانا ہے اگر، تو پھر وہ قوم کو متحد ہو کر اس کو بچانا ہوگا، سیسے پلائی ہوئی دیوار بننا ہوگا۔ اور موجودہ حکومت جو امریکہ کی کاسہ لیسی کر رہی ہے، اس کو نشان عبرت بنانا ہوگا۔ جب تک پاکستان کے حالات کو قوم سدھارنے کے لیے کھڑی نہیں ہوگی، حالات سدھر نہیں سکتے، اور حالات بڑی تیزی سے پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے خلاف تسلسل سے جا رہے ہیں۔ تو اس قوم کو اس وقت بڑی بہادری اور ہمت کے ساتھ امریکی مداخلت کے خلاف مشترکہ اقدام کرنے کے لیے، اور خاص طور سے نوجوانوں کو اس سلسلے میں میدان عمل میں آنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بھی، آپ کو بھی، ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معاف کیجیے گا، میں نے ذرا چھوڑا۔ یہ تو سوالات ہیں آپ کی طرف۔ ہاں بالکل میں حاضر، واہ واہ واہ، بالکل میں حاضر ہوں۔ ہاں جی آئیے کچھ سوالات جو میرے سامنے آئے ہیں اس سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ یہ میں پالیسی سازی کر رہا تھا، اور جو بھی حکومت اس دور کی تھی اس میں تنقید کرنی چاہیے تھی مجھے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ سرکاری افسران جب باہر آ جاتے ہیں تو اس وقت تنقید کرتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو پارٹی اپنی جس کے اوپر اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں ہوتی۔ آپ کے پارٹی کے رہنما لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، ملک کے مفادات کو فروخت کر دیتے ہیں، آپ ان کے خلاف ایک لفظ نہیں اٹھاتے۔ میں پاکستان آرمی کے اندر رہ کے اگر کوئی اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے پاکستان آرمی ایکٹ کے نیچے، اور وہ اتنا پاورفل ایکٹ ہے کہ وہ ایک شخص کی خواہش کے مطابق چلتا ہے، آپ نے بنایا ہوا ہے، آپ کی اسمبلیوں نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جب میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو آپ کو پتا ہے کہ کس انداز میں مجھے فوج کو چھوڑنا پڑا۔ تو یہ درست نہیں ہے آپ کا تصور کہ پاکستان فوج کے اندر کوئی رہ کے اور اس کے بعد وہاں حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتا رہے، یہ غلط ہے۔ یہ آپ فوج کو اگر یہ راستہ دکھانا چاہتے ہیں تو یہ غلط راستہ ہے، یہ قوم کے لیے، ملک کے لیے، فوج کے لیے درست نہیں۔ ایک اور اسی قسم کا سوال یہ آیا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جی واحد نظریاتی، جو آپ نے یہ کہا ہے کہ واحد نظریاتی حکومت جو تھی اس کی وجہ سے یہ ہوا افغانستان میں، تو گزارش یہ ہے، میں نے نظریاتی حکومت نہیں کہا بلکہ میں نے نظریاتی ریاست کہا ہے۔ اور اگر مسٹر بھٹو ہوتے اس وقت جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تو یقیناً ایسا ہی کرتے جو جنرل ضیاء الحق نے کیا۔ ریزن یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں حکمت یار ربانی آئے تھے، یہ واقعات تو بعد میں ہوئے نا، لیکن جو اس سے شاخسانے تھے وہ پہلے سے چلنے شروع ہو گئے تھے۔ اور آپ پوچھئے، نصیب اللہ بابر صاحب کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے موجود ہیں، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ان کے زمانے میں حکمت یار ربانی اور دوسرے احمد شاہ مسعود وغیرہ پاکستان میں آئے، اس وقت انہوں نے جد و جہد شروع کی، جو ایک کمیونسٹ نظام وہاں پہ داخل کیا جا رہا تھا اس کے خلاف۔
ایک صاحب کہتے ہیں کہ افغان جہاد میں پاکستان نے کیا حاصل کیا، کلیشن کلچر اور ہیروئن؟ تو بات یہ ہے کہ کلیشن کا کلچر اور ہیروئن، امریکہ کے اندر 25 ارب ڈالر کی ہیروئن ہر سال فروخت ہوتی ہے. وہاں کوئی افغانستان کا جہاد ہوا؟ نہیں ہوا نا. تو وہاں پہ کیسے پہنچ گئی ہیروئن؟ کیا یہ اس افغانستان جہاد کی وجہ سے؟ آپ لوگ اپنی شکست، اپنی فتح کے اوپر جو ہے نا شکست خوردہ ذہنیت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ. یہ غلط بات ہے. رہ گیا کلیشن کوف، تو کیا ویتنام میں جنگ ہوئی تو اس کے نتیجے میں ویتنامی آپس میں لڑ رہے ہیں، آج کلیشن کوف لے کے بیٹھے ہیں. آخر وہاں بھی جنگ ہوئی ان لوگوں نے. فرانس کے اندر ریزسٹنس موومنٹ ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر، اس کے بعد یہ ہو گیا. یہ جو ہماری قیادت ہے نا، اپنی کوتاہیوں کے اوپر، اپنی نااہلیوں کے اوپر، نہ سنبھالنے کے اوپر کسی معاملے کو، اس کے بعد پردہ ڈالنے کے لیے یہ ایک کلیشے، ایک سلوگن کر لیتے ہیں کہ یہ جناب اس کی وجہ سے ہو گیا. اگر اس کی وجہ سے ہو بھی گیا، ابھی آپ کس مرض کی دوا ہیں، آپ کیوں نہیں سنبھالتے اس کو، ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ چلو یہ تو ہونا چاہیے تھا، تو فرنٹیئر میں زیادہ ہوتا. فرنٹیئر تو بہت قریب ہے، تو یہ کراچی میں کیوں اس کو پھوٹ رہے ہیں یہ سارے سوتے اس کے جا کے؟ فرنٹیئر میں تو ٹھیک ٹھاک ہے. ہمارا یہ فرنٹیئر اپنا حصہ ہے، وہاں ہر آدمی ہتھیار بند ہے، تو روز ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ایک دوسرے کی عورتیں اٹھا رہے ہیں یا لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں. ہمیشہ سے، صدیوں سے ہتھیار بند ہے. ہتھیار بندی بذات خود بری بات نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہی ایسی. مسلمان ہمیشہ تلوار اٹھا کے لے گئے، کیا گلے کاٹتے تھے ایک دوسرے کے؟ جہاں نا انصافی ہوگی، جہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا، جہاں معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، لوٹ کھسوٹ ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا، وہاں یہ ساری چیزیں ہوں گی، چاہے وہ افغانستان کی وجہ سے ہوں یا کسی اور وجہ سے ہوں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ 2 سال کے اندر کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملے گا، یعنی وہ آزاد ہوں گے ان کے. یعنی میں نے یہ درست ہے کہ میں نے یہ کہا تھا، یہ کیلکولیشن تھی، 2 سال غالباً نہیں، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ کشمیریوں کو عنقریب ان کو ریفر کرنا پڑے گا پیپلز ول کی طرف. گزارش یہ ہے کہ اس وقت جب میں نے یہ بات کی تھی کیلکولیشن کی بنیاد پہ کی تھی. انڈیا سری لنکا کے اندر پھنسا ہوا تھا، خالصتان کی موومنٹ جاری تھی، افغانستان سیٹل ہونے جا رہا تھا، اور آسام کے اندر 3 ڈویژن فوج ہندوستان کی پھنسی ہوئی تھی. چین کے ساتھ بڑے اچھے ہمارے تعلقات تھے، ایران ہمارا قریبی دوست تھا، اور پاکستانی قوم جو ہے آج کی نسبت زیادہ متحد، اور عرب مجاہدین جو تھے ہماری سوئل پہ بیٹھے ہوئے تھے، افغانستان کے مجاہدین تیار تھے کشمیر میں جانے کے لیے. یہ ایک ماحول تھا جس کے اندر یہ ساری چیز، اور ہندوستان بہت گھبرایا ہوا تھا، پریشان تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ راجیو گاندھی کو تحفے کے طور پہ سکھ موومنٹ عنایت کر دی گئی، اور اس کے بعد امریکہ کی پالیسی کی وجہ سے افغانستان کو سیٹل نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بعد الفا کی موومنٹ اس نے ہندوستان نے خود ختم کر لی. چین ہم سے دور چلا گیا، عرب مجاہدین کو دہشت گرد قرار دے کے بھگا دیا. پاکستان دہشت گردی کے لیبل سے ڈر کے گھٹنے ٹیک گیا. تو جب کیلکولیشن کی جاتی ہے تو اس وقت کے حالات ہوتے ہیں اس کی روشنی میں کی جاتی ہے، اور وہ حالات جو تھے وہ یکسر بدل دیے. کس نے بدلے یہ آپ سب جانتے ہیں. پاکستانی سیاست میں امریکی مداخلت ایک واضح حقیقت ہے. مرضی کی حکومت بنانے، ناپسندیدہ شخصیات کو پردے سے ہٹانے، پینٹاگن اور وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے کہا کہ اس گروپ کے پاکستان میں امریکی مداخلت سب سے اہم اور بڑا ذریعہ پاکستان آرمی اور اس کے درمیان جرنیل اور مخصوص انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں. جی نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تمام جو ہیں تانا بانا حکومت کا، جس میں بیوروکریسی بھی ہے، جس میں یونیفارم بیوروکریسی اور سول بیوروکریسی، اور جس میں ہمارے سیاستدان، ہمارا وڈیرا، ہمارے جاگیردار سارے اس گناہ میں برابر کے ملوث ہے. دراصل جب تک خود ہی بیدار نہیں ہوگی قوم کی، اور قوم جو ہے آپس میں بٹی رہے گی، کانٹرڈکشن کا شکار ہوگی، تو پھر کبھی نہیں جا سکتی. آج یہ عالم ہے، اگر ایک طرف وہ آدھی چولیاں پہنی ہوئی لڑکیاں ڈسپلے کر رہی ہیں، فیشن شو کر رہی ہیں، ٹی وی کے اوپر ان کو کھلم کھلا دکھایا جا رہا ہے، جو بیٹھ کے آپ فیملی کے ساتھ بہت سی چیزیں دیکھ بھی نہیں سکتے، تو دوسری طرف شٹل کاک برقعے میں وہی خواتین، ہماری بہنیں، وہ اس میں جا رہی ہیں. ایک طرف بہنیں یہ کر رہی ہیں، دوسری طرف بہنیں وہ کر رہی ہیں.
اگر ایک گھر میں میلاد کی محفل سجی ہے تو دوسرے میں شراب کا جام دور چل رہا ہے. ہم ہی ہیں. اس قدر کانٹرڈکشن. ایک طرف نظریہ پاکستان کے اوپر بھرپور انداز میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ریلیونٹ ہے, دوسرے میں کہا کہ جی نظریہ پاکستان تو ہے ہی غلط تھا, سارا یہ بات ہی غلط تھی. اتنی منتشر ہے قوم. ایک طرف اگر لسانیت کی بنیاد پہ کراچی میں چل رہی ہے تحریک, تو دوسری طرف تحریک نفاذ شریعت فرنٹیئر میں چل رہی ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں, تحریک نفاذ شریعت جو لسانیت, علاقائیت اور نسل کی نفی کرتی ہے, یعنی دو متضاد. تو پاکستانی قوم اس وقت بہت کانٹرڈکشن کا شکار ہے. کانٹرڈکشن جب تک ایک طرف امریکہ سے سخت نفرت کرتی ہے پاکستانی قوم, کوئی بھی یہاں سے بیٹھا ہوا کہتے ہاتھ اٹھا کے نہیں جی میں ایم اے لور آف امریکہ, کوئی نہیں کہے گا. تو دوسری طرف ہماری حکومتیں جو امریکہ کے سامنے بچھی جا رہی ہیں. یہ کانٹرڈکشنز ہیں. ان کانٹرڈکشن کو ہمیں ریموو کرنا ہوگا. جس طرح ہم ریموو کر لیں گے معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے. ہم سب اس میں برابر کے حصے دار ہیں. کمیونزم کے خاتمے کے بعد مغرب اسلام کو ایک ضرورت کے تحت خطرے کے طور پہ, یہ بھی ایک درست ہے, خطرے کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ڈر بھی گئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو ڈر گیا کہ ان کی تہذیبی رفتار جو ہے آگے بڑھنے کی, سویلائزیشن جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ موو کرتی ہے, اس میں موریلٹی کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے. نیو ورلڈ آرڈر کے 3 پلانکس ہیں اس وقت, 3 نعرے: پلورل لبرلزم, مارکیٹ اکانومی اور ہیومن رائٹس. تینوں کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کیا اشر ہو رہا ہے. مارکیٹ اکانومی میں زبردستی آپ کے کارخانے بند کروا کے آپ کو منڈی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے, ظلم کیا جا رہا ہے. تو ظلم تو نہیں چلے گا. پلورل لبرلزم جو ہے اس کو, جہاں الجیریا کے اندر پلورل لبرلزم چلتا ہے, الیکشن 88% ووٹ لینے والی حکومت کا راستہ روک دیتے ہیں, تو پلورل لبرلزم انہیں خود نفی کر دی. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس, اس کی وائلیشن کشمیر میں, بوسنیا میں, ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف اتنی زبردست وائلیشن ہو رہی ہیں, فلسطین میں اس کی وائلیشن ہو رہی ہیں, اس کے اوپر نہیں. یہ ان کی اپنی کانٹرڈکشن جس کا وہ کوئی اس کا حل تلاش نہیں کر سکتے. ایک ایسی زبردست کنٹراسٹ کانٹرڈکشن ہے ان کی پالیسی کے اندر. اور جیسا کہ مولانا نے بہت صحیح فرمایا, وہ جو آخری انہوں نے فیصلہ کیا صومالیہ سے نکلنے کے, وہ 17 فوجی مارے گئے ان کے, 17 فوجی صرف, اور اس کے بعد وہ بھاگ کھڑے ہوئے وہاں سے. انہوں نے کہا یہ نہیں, باڈی بیگز میں کیسے نیو ورلڈ آرڈر چلے گا جب اس میں موریلٹی نہیں ہوگی, اس میں انصاف کا عنصر شامل نہیں ہوگا, اور اس میں جان دینے کی اہلیت ہے. ٹھیک ہے انگریزوں نے کی حکومت دنیا کے اندر, ٹھیک ہے وہ بھی لادین تھے, لیکن صرف افغانستان کی جو 2 جنگیں لڑی گئیں, جو پہلی جنگ لڑی گئی تھی 1842 کے اندر, اور جس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈاکٹر صرف بچ کے آیا تھا وہاں سے, ان باقی سب مار دیے تھے, تقریباً 25,000 قربانیاں دی تھیں. امریکن وہ قربانی نہیں دے سکتے, اس لیے ان کا نیو آرڈر چل ہی نہیں سکتا, کیونکہ جس نے بھی کنٹرول کرنا ہے, یہ چالاکیاں تھوڑے دنوں کے لیے چلیں گی, لیکن اس کے بعد اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے. امریکی مداخلت کے آگے کیا بند آپ نے باندھے تھے کہ جو بہت کوشش کی. مثلا میں آپ کو یہی بتا دوں کہ یہ مشترکہ ایکسرسائزز کی بات کی مولانا نے, جب تک میں ڈی جی آئی ایس آئی تھا ان کا جہاز بھی کبھی نہیں لگنے دیا تھا ہم نے کراچی کی بندرگاہ میں. منتیں کرتے تھے کہ جناب ہم یہ واپس جو آ رہے ہیں ہمارے جہاز گلف سے, کم از کم ان کو ہی لگنے دیں. ہم کہتے ہیں نہیں بڑا خطرہ ہے یہاں پہ, یہ ہے وہ ہے, طریقے سے ان کو ٹال مٹول کر کے بھیجتے تھے. آج دندناتے پھر رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ ہماری منتخب حکومتوں کے دور کے اندر, اور اس وقت تو خیر جنیجو صاحب کا دور تھا, وہ بھی ایک منتخب, یا آپ اس کو کہہ لیں سہمائی پسند, جیسے بھی کریں اس کے لیے ٹائٹل. لیکن آج کیا عالم ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں یہاں پہ, اور مشترکہ ایکسرسائزیں ان کے ساتھ ہماری جاری ہیں, جو کہ میں صحیح کہتا ہوں. یہ بھی بالکل درست فرمایا. ہماری ایک منتخب پارلیمنٹ ہے, یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کہ منتخب ان کے ساتھ امریکہ, جس کو پاکستانی قوم اپنا دشمن نہیں تو کم از کم دوست بھی نہیں گردانتی, اس کے ساتھ جب اس قسم کا بڑا فیصلہ کرنا ہے تو پارلیمنٹ کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتی حکومت, کیوں نہیں یہ ڈسکس ہوتا وہاں پہ. یہ کبھی ڈسکشن ہوئی, کبھی آپ نے پوچھا
جو حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں پارٹیوں کے ممبر وہ پوچھتے ہیں اپنے یہاں بیٹھ کے پارٹی میٹنگ میں کہ جناب یہ کس کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ تو جب آپ سوال نہیں اٹھائیں گے اپنے اپنے تو جو اس کے لیے خاموش رہیں گے تو پھر یہ مسائل تو ایسے حل نہیں ہوں گے. تو یہ کانٹرڈکشنز ہیں ہماری جن کو ہم ریموو کیے بغیر اپنے آگے منزل کی طرف گامزن نہیں ہو سکتے. آپ کا بہت بہت شکریہ. کچھ اور سوال ہیں لیکن وہ زیادہ نہیں ایسے کوئی زیادہ اہم نہیں, ان کے ساتھ ہی منسلک ہیں. امید ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ سیٹسفائی ہو گئے ہوں. شکریہ آپ کا. صاحب آپ سوال رکھتے جواب نہ پوچھیں. جی سوال یہ ہے کہ آج تک تمام مذہبی جماعتوں نے بشمول آپ کے کوئی بھی سماجی معاشی اور سیاسی پروگرام نہیں دیا جو عام لوگوں کے رویے کو متاثر کر سکے یا تبدیل کر سکے. میرے خیال میں کوئی معاشی سماجی پروگرام علماء کو کیا آپ کے خیال میں دینے کی ضرورت ہے؟ قرآن شریف موجود ہے, وہ تو کہتے ہیں قرآن کو نافذ کرے گی, پھر کیا پروگرام دینا ہے؟ جواب تو موجود ہے. یعنی شکل صورت دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی اب کیا پروگرام دینا ہے. ان کی شکل صورت دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ وہی ہے جو 5 وقت پڑھتے ہیں نمازوں میں, وہی پروگرام ہے. جی. پھر دوسرا سوال انہوں نے محترم نے کیا, پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے مختلف ادوار میں حکومتوں کے خلاف محاذ قائم کیے, لیکن حکومتوں کی تبدیلی کے بعد مذہبی جماعتوں کا لائحہ عمل ختم ہو گیا. کہ ملی یکجہتی بھی اسی طرح کی محاذ کی ایک فیکٹری ہے یا ایک کڑی ہے؟ میں معاف کیجیے گا, میں فیکٹری سے کڑی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ملی یکجہتی کونسل, آپ میں سے بعض لوگ ممکن ہے اس کے متعلق کچھ نقطہ نظر دوسرا ہو, لیکن ملی یکجہتی کونسل نے کام میں سے بہت بڑا کیا. ملی یکجہتی کونسل کا قیام جو ہے اس سے آپ یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ پاکستان کے مختلف ادوار میں حکومت کے خلاف, ملی یکجہتی کونسل کوئی حکومت کے خلاف ابھی کوئی محاذ نہیں بنایا. ملی یکجہتی کونسل دینی اور سیاسی اتحاد ہے اور انتخابی ابھی نہیں ہے. ابھی انتظار کیجئے, ابھی تو ملی یکجہتی کونسل کو اس کے قیام کو 1 سال ابھی ہوا ہے. انتخابی اتحاد کا دیکھیں گے, شاید کسی کے دل میں خیال آ جائے, لیکن ابھی تو دینی اور سیاسی اتحاد ہے. تو ملی یکجہتی کونسل حکومت کے خلاف محاذ آرائی کے سلسلے میں نہیں ہے, اور لائحہ عمل جو ہے اس کا صرف یہ ہے کہ ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ, مساجد اور عبادت گاہوں میں امن, مذہب کے نام پر تشدد کو ختم کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا, اور امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کا مقابلہ کرنا. یہ ملی یکجہتی کونسل کا پروگرام ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اور حکومتوں کے خلاف جو محاذ ہے, اصل میں یہ بات ضرور ہے کہ ملی یکجہتی کونسل میں شامل بعض جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ اپنا کام اپنے پلیٹ فارم سے کر رہی ہیں, وہ اپنا کام کر رہی ہیں. دوسرا ہمارے ایک محترم نے سوال کیا ہے, جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے جنرل ضیاء الحق صاحب ملک میں اسلام نظام کیوں نہیں لائے؟ جنرل صاحب اصل میں وہاں ہیں جہاں سے ہم کو ان کی خبر نہیں آتی, اور پھر ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کیوں نہیں لائے. بھٹو کے خلاف سن 1977 کی تحریک میں CIA امریکن کا کردار کیا تھا؟ تو CIA کا کردار جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا نا, باب ووڈ ورڈ کی کتاب جو ہے دی ویل انسائیڈ CIA. تو سن 1977 میں یعنی CIA کا امریکن کا کردار کیا تھا وہ آپ نے پڑھ لیا, اس میں اس کا امریکہ کا کردار کیا تھا وہ سن لیا آپ نے. امریکہ نے اپنے کردار کا تعین کر لیا, اسلام آباد میں بہت بڑا اسٹیشن CIA کا بنا دیا.
پاکستان کی مختلف شعبہ زندگی میں امریکی مداخلت اور اثرات کا رونا تو سب روتے ہیں، یعنی وہی صاحب ہمارے محترم بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ اب تک آپ روتے ہی رہے. آپ نے تو دیکھا میں رو تو نہیں رہا تھا، میں تو بڑے مزے سے ٹھنڈے ٹھنڈے امریکہ مرثیہ بھی نہیں پڑھ رہا تھا، رو بھی نہیں رہا تھا، بلکہ غصے میں ان کو وحشی اور درندے کہہ رہا تھا. خیر بات، اثرات کا رونا تو سب روتے ہیں اور امریکہ مردمات کے نعرے کی بنیاد پر سیاست بھی کرتے ہیں، لیکن کیا امریکہ کی مضبوط سیاسی، اقتصادی اور فوجی اور ثقافتی گرفت سے پاکستان کو آزادی دلانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹھوس پروگرام اور لائحہ عمل ہے؟ اگر ہے تو مختصراً بیان فرما دیں. میں نے مختصراً ہی وہ کیمپ کا واقعہ آپ کو سنا دیا تھا. معزز حاضرین، شاہ صاحب کے تقریر اور اس سوال و جواب کی نشست کے بعد آج کی یہ سیمینار اختتام کو پہنچا ہے. میں آپ سب لوگوں کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آئے. میں باہر سے آنے والے مہمانوں کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے. جنرل گل صاحب، شاہ صاحب کا بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. میری ایک گزارش اور استدعا ہے آپ سے کہ جنرل گل صاحب کی طبیعت خاصی خراب ہے، وہ بہت زیادہ سفر میں رہے ہیں، اس لیے ان سے پلیز اب آپ نہ ملیں. انہیں کہیں اور بھی جانا ہے، ریسٹ بھی کرنا ہے، ابھی ان کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. دوسرا، شاہ صاحب کی بھی کوئی اور مصروفیت ہے، کل یہ یہیں ہیں موٹ علی جہاز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جس کو ضرورت ہو وہاں مل لے، کوئی بات پوچھنا چاہیں. بڑی مہربانی. اور شاہ صاحب چمبا ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہیں. شکریہ.